बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की जानिब से जो मंसूबा बनाया गया है और कुछ वीडियोज़ प्ले करने का मंसूबा बनाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अटॉर्नी जनरल ने अपना जो माइंड डिस्क्लोज़ किया है और जो अपनी मंसूबा बंदी बताई है कि वो किस तरीके से वफाकी हुकूमत का जो बयानिया है आर्मी अदालतों के हक़ में और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या मुल्ज़मान हैं उनका आर्मी अदालतों में जो ट्रायल है उसके लिए जो ग्राउंड बनाने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हर सूरत इस बात पर कायल करने के लिए कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं अगर आपने उनका आर्मी अदालतों में ट्रायल ना किया तो ये इंसाफ के ख़िलाफ़ होगा या बरअक्स होगा। उस बाबत जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तफसीलात सामने लाई गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 2 मज़ीद दरख्वास्तें दायर हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अगले हफ्ते का रोस्टर जारी किया है उस रोस्टर में सिर्फ और सिर्फ आर्मी अदालतों के खिलाफ केस है और एक बेंच बनाया गया है लाहौर रजिस्ट्री के लिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि शहबाज शरीफ के वकील कौन होंगे और चूँकि शहबाज शरीफ को तलबी का नोटिस है तो शहबाज शरीफ ने भी अपना वकील मुकर्रर कर दिया है और ये वो वकील होंगे जिन्होंने एक वक्त में कमर बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ थे उनका केस लड़ा था। वो भी बड़ा दिलचस्प है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पीर अमीन उल हक कादरी साबिक वफाकी वज़ीर थे मजहबी अमूर के और एक बड़ा जो है वो उनका एक लोगों का और मोहब्बत करने वालों का या उनसे तल्लकदारों का एक बड़ा सिलसिला है। पीर नूर उल हक कादरी के ख़िलाफ़ एक बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है। वो इस वक्त हज पर हैं और उनकी फैमिली को पहले उनका नाम ECL में उनको बाहर जाने से रोका जा रहा था। फिर उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने जब पूछा कि उनका नाम किसी मुकदमा में ECL में है या FIA ने रोका हुआ है तो फिर रिपोर्ट आई कि नहीं, उनका नाम किसी मुकदमा में नहीं है और उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने हमारे जो इदारे हैं पाक फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ वरगलाया है अवाम को और इस बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ एक बगावत का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। सेक्शन 124A जो पाकिस्तान पिनल कोड का है जिसको लाहौर हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है और उस पर बाकायदा उस पर अमल दरामद के लिए वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर चुकी है। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क में एक निज़ाम है, जब हम बात करते हैं अदालतों की, जब हम अदालती फ़ैसलों की बात करते हैं तो आप और हमारे बाकी दोस्त हमसे ये सवाल पूछते हैं कि किस कानून की बात करते हैं, कौन सा अदालती फ़ैसला, किस अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद हुआ है जो अब होगा। तो ये एक तलख़ हकीकत है जो आप का इतराज़ होता है वो दुरुस्त एतराज़ है, वो एक तलख़ हकीकत है जिसको बतौर पाकिस्तानी हम सब मानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बगावत का मुकदमा 22 जून को दर्ज कराया है और ज़िला खैबर में जमरूद के इलाके शाख्स के रिहायशी ने FIR के मतन के मुताबिक पीर नूर उल हक कादरी ने अफवाज पाकिस्तान और आला अदलिया के खिलाफ गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने शहरियों को अफवाज पाकिस्तान और आला अदलिया के खिलाफ उकसाया और फौज मुर्दाबाद के नारे लगवाए। नूर उल हक कादरी साहब हज पर गए हुए हैं और उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया था जो निकाल दिया गया था पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर। अभी वो बैरून मुल्क हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है बगावत का। तो अब देखते हैं कि ये जो मुकदमा है इसमें उनकी जो क्या वो वापस आते हैं हज से और उसके बाद गिरफ़्तारी होती है या नहीं होती। चूँकि पीर नूर उल हक कादरी को गिरफ़्तार नहीं किया गया था, 3 MPO के तहत किया गया था और बाद में उनको रिहा कर दिया गया था उनके मजहबी जो एक असर व रसूख है उसकी बुनियाद पर। दूसरी जानिब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से 2 नई दरख्वास्तें दायर हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैं आपको बताऊंगा एतजाज़ हसन साहब ने जो दरख्वास्त दायर की है उसमें जो नई दरख्वास्त नए दस्तावेज़ात जमा करवाने की वो भी मैं आपको आज बताऊंगा कि वो कौन से दस्तावेज़ात हैं जो एतजाज़ हसन साहब जिनके ऊपर रिलाय करने जा रहे हैं। बहरहाल ये 2 सीनियर वकला हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्मी अदालतों के ख़िलाफ़। जो सिविलियन का ट्रायल है बेसिकली आर्मी अदालतों के ख़िलाफ़ नहीं है, बेसिकली ये कोई आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ नहीं है, बेसिकली ये कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ नहीं है। ना ये कोई मकसद है कि उनको गैर आइनी करार दिया जाए, ना ये मकसद है कि किसी शिक को कलअदम करार दिया जाए। इसमें सिर्फ ये है कि जो शहरी हैं, आम शहरी हैं, जो सिविलियंस हैं, उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए। उनका ट्रायल आम जो सिविल अदालतें हैं जैसे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इसी मकसद के लिए बनाई गई थी। जब
23ویں ترمیم کے بعد ختم ہو گئی آرمی عدالتوں کا جو کنسیپٹ تھا، تو پھر اس کے بعد اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھیں۔ آج میں نے دیکھا کامران شاہد اور یہ جو ایک خاص طبقہ تھا پی ڈی ایم کا، جو ایک وقت میں اپنے آپ کو بہت جمہوری سمجھتا تھا، اور یہ ایک خاص ذہنیت ہے، اس میں بڑے ہماری عدلیہ میں بڑے رتبوں پر لوگ بیٹھے ہیں جو کل تک ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ لگتے تھے، اور کل تک ہمیں یہ لگتا تھا کہ وہ آرمی عدالتوں کے خلاف ان کے فیصلے بھی تھے، لیکن وہ نواز شریف کی جو ٹیون ہے اس کے مطابق چلتے ہیں کہ جب تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو بس وہ غلط کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے، اور کالم بھی لکھے جاتے ہیں اور پروگرام بھی ہوتے ہیں، اور پورا جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے۔ جب نواز شریف نے، چونکہ نواز شریف تو کلٹیاں کھاتے ہیں، نواز شریف کلٹی کھا کے انہوں نے اپنا جو مائنڈ چینج کیا، ووٹ کو عزت دو کے بعد جیسے وہ بوٹ کو عزت دو کی طرف آئے، تو پھر وہ سارے کا پورا، وہ بھلے بڑی عدالتوں میں کوئی بیٹھا ہو، بھلے وہ کسی بڑے میڈیا ہاؤس کا مالک ہو، تو وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو اپنی ویسے ہی تبدیل کر لیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے پہلے ان کا موقف تھا، وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دو وکلا کی جانب سے، سینئر وکلا ہیں، ان کی جانب سے یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں، اور اس میں یہ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ جو سویلین کا ٹرائل ہے وہ کسی صورت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ درخواست گزار ایک وکیل زمان وردگ ہیں، زمان وردگ اور جنید رزاق، یہ بھی وکیل ہیں، ان دو کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کیسز کو بھی جو 7 رکنی بینچ ہے اس کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور روسٹر کے مطابق فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف مزید جو 2 درخواستیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور جو اب سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں، جس کے بعد سویلین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائلز کے خلاف درخواستوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے، اب ٹوٹل تعداد 6 ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ہفتے میں، کیونکہ 2 ہی ورکنگ ڈے ہیں، تو ان 2 دنوں میں صرف آرمی عدالتوں کے ٹرائل سے متعلق جو کیس ہے اسی پر سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ کی جو مین رجسٹری ہے اسلام آباد، وہاں اور کوئی نہیں ہوگا، اور جبکہ لاہور میں 2 رکنی بینچ بیٹھے گا 2 دن کے لیے، جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس شاہد وحید صاحب، وہ یہاں پر سماعت کریں گے۔ دوسری جانب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، شہباز شریف کی جانب سے جو وکیل عدالت میں پیش ہوں گے وہ ہیں فروغ نسیم صاحب، جو سابق وفاقی وزیر قانون ہیں، اور جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اپنی وزارت سے جب قمر باجوہ جو سابق آرمی چیف ہیں ان کا معاملہ تھا، ان کی مدت ملازمت میں توثیق اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ گیا تھا، تو انہوں نے 2 دن کے لیے استعفیٰ دے کے قمر باجوہ آرمی چیف، اس وقت کے آرمی چیف کے وکیل کے طور پر پیش ہوئے تھے، اور پھر دوبارہ وہ وزیر قانون بن گئے تھے، اور چونکہ عمران خان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے تو وہ جیسا چاہا جا رہا تھا ویسے ہی ہو رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دوبارہ وزیر قانون بن گئے تھے۔ اب وہ شہباز شریف کے وکیل کے طور پر آرمی عدالتوں کے خلاف درخواستوں میں شہباز شریف کے وکیل کے طور پر پیش ہوں گے۔ یہ ہمارے جو سپریم کورٹ سے دوست ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، کل مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ ٹرائل ہے، اس کے حوالے سے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جو پلاننگ کی ہے، جو منصوبہ بندی کی ہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے، حکومت یہ پلاننگ کر رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں ان حملوں کی، ان کو 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی سنگینی پر فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرنے والے 7 رکنی بینچ کو حساسیت دکھانے کے لیے وفاقی حکومت عدالت کے کمرہ نمبر 1 میں فوج اور سرکاری عمارتوں پر تشدد حملوں کی فوٹیج چلانے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ یہ کہنا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کا، تو اس پہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ کمرہ نمبر 1 ہے عدالت کا، اس میں چلائیں گے وہ ویڈیوز اور دکھائیں گے کہ کس طریقے سے جو لاہور میں، میاں والی میں، راولپنڈی اور مردان کی چھاؤنیوں میں خاص طور پر، اور لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس اور راولپنڈی میں GHQ پر حملوں کو ظاہر کرنے والے مختلف کلپس چلانے کا امکان ہے۔ اب یہ بات ایسے ہو جائے گی کہ اگر تو ایک فریق کو اجازت مل گئی اس طرح کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ اپنا جو موقف ہے وہ ویڈیو کلپ کے ذریعے عدالت کے سامنے رکھ سکے، تو پھر دوسرے فریق کی بھی استدعا ہوگی کہ جناب جو تشدد کیا گیا، یا جو دوسرا فریق کلیم کرتا ہے کہ جی اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، اتنے لوگ زخمی ہوئے، خواتین کے ساتھ یہ ہوا، تو ڈیفینیٹلی وہ فریق بھی کہے گا کہ جی اگر صرف یہ نہیں ہوا پھر یہ بھی ہوا۔ اس پر جو اعتزاز احسن صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جو IGs ہیں وہ ملوث ہیں،
اور اگر آئی جی چاہتے تو وہ روک سکتے تھے، کسی نے ان جو مظاہرین تھے ان کو نہیں روکا، اور ان کو وہ لطیف گوسا صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہاں تو چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی، تو وہاں کیسے لوگ پہنچے، تو یہ بھی ایک بڑا سوال کھڑا ہو جائے گا۔ بہرحال وفاقی حکومت اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا کہ ہم عدالت کو صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ویڈیو فوٹیج دکھانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا حکومت کمرہ عدالت نمبر 1 کے اندر پرتشدد واقعات کی کلپ چلانے کا ارادہ رکھتی ہے، جو 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پیش ہے۔ حکومت کی جانب سے ان کلپس کو جو فوٹیج ہے وہ منگل کے روز دکھائی جائے گی، جب حکومت اپنے فائنل آرگومنٹس دے گی اٹارنی جنرل صاحب کے ذریعے۔ دوسری جانب اعتزاز احسن صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے اضافی دستاویزات، اور میں آپ کو بتا دوں اگر یہ ویڈیو کلپس کی طرف معاملہ چلا گیا تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا حکومت کا۔ اعتزاز احسن صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے اضافی دستاویزات پیش کرتے ہوئے استدلال کی ہے کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں اور آئین کے آرٹیکل 175 کے دائرہ کار سے تجاوز کرتے ہیں۔ اضافی دستاویزات میں بنیادی طور پر عدالت عظمیٰ کے مختلف فیصلوں کے ذریعے کئی سابقہ عدالتی نظیریں شامل ہیں، تاکہ یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکے کہ آئین کے آرٹیکل 4 اور 10A میں درج منصفانہ مقدمے کے اصولوں، قانون کے مناسب عمل اور قدرتی انصاف کے اصولوں کو عام قانون سازی میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس دستاویز میں پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام اور اس کے اختیارات کے طاقت کی مثلث پر اثرات کے بارے میں پاکستان ویژن والیوم 21 نمبر 2 کی نقل کے ساتھ ساتھ پاکستان میں فوجی ناانصافی پر بریفنگ پیپر کی بھی ایک کاپی تھی۔ اضافی دستاویز میں دلیل دی گئی کہ منصفانہ ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ غیر جانبدار مجاز فورم کی جانب سے ایک ملزم کو مناسب سماعت کا موقع فراہم کیا جائے، اور یہ کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ایسا ہوتے دکھنا چاہیے۔ دستاویز میں قاضی فیصلہ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا گیا جس میں عدالت عظمیٰ نے کہا تھا کہ آرٹیکل 10A میں استعمال ہونے والا شہری حقوق ذمہ داریوں کا اظہار وسیع اس کا وسیع پیمانے کا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اس کے جامع مفہوم میں ہر وہ چیز شامل ہے جو شہری کو اس کی شہری زندگی میں متاثر کرتی ہے اور اس کا شہری نتیجہ نکلتا ہو، تو ان تمام معاملات میں 10A کا عمل درآمد ہوتا ہے۔ اور یہ دستاویزات ہیں، اس میں کئی چیزیں ہیں جو اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے جمع کروائی گئی ہیں۔ کل کا دن بہت اہم ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔